حضرت ابو بکر صدیق عام الفعل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام نے وفات پائی، اور اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب خلافت پر مطمئن ہونے کے بعد ابو بکر صدیق نے اسلامی قلمرو میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعد فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد شروع ہو جانے کے بعد امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پیر 22 جمادی الآخری سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منسوب تمام ایسے واقعات جو ان کی اعلیٰ و ارفع حیثیت کے مقام کے خلاف ہیں، الوقدی، محمد بن صاحب کلبی، سیف بن عمر تمیمی جیسے کذاب اور وضاع اشخاص نے بیان کیے ہیں، اور ان حضرات پر علماء و اسلام الرجال کی طرف سے مستند کتابوں میں سخت جرح بھی موجود ہے۔ ناظرین، آپ بچپن سے اعتدال، پاک باز اور بلند اخلاق کے مرقع تھے۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرف کفر و شرک میں گلے تک دھنسا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو بکر کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانے لے گئے، اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ سے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ابو بکر نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ابو بکر کو رخسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگایا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھی۔ قبول اسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بس سے 20 سال پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا، مکہ کے ہر گھر ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا تھا وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے علل صبح ایک یہودی ایک عالم کے پاس گئے اور اس سے تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا، یہ اضغاث و احلام میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزارا۔ اپنی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ راہب کے خانقاہ میں پہنچے اور راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا، میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا، مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور
نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفے ہوں گے۔ ابو بکر نے کہا، میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقع پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی کہ ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی تھی، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا اور یہودی عالم نے کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی دلیل اور برہان نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کی مذمت بیان کی گئی ہے، جب ابو لہب کی بیوی جمیل نے سنا کہ اس کے خاوند اور اس کے متعلق آسمان سے سورت اتری ہے تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ پھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم میں چکر لگاتی رہی اور بکتی جھکتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی رہی، مگر جب وہ حضور اقدس کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے جانے لگی اور ابو بکر سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس سے وہ کئی بار گزری مگر میرے اور اس کے درمیان میں ایک فرشتہ حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ ناظرین، اس واقعے کے متعلق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 نازل ہوئی تھی۔ مسند آرائے خلافت ہوتے ہی اپنے سامنے صعوبات، مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیات نبوت اٹھ کھڑے ہوئے تھے، دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت علم بغاوت بلند کیے ہوئے تھی۔ منکرین زکوٰۃ نے علیحدہ شورش برپا کر رکھی تھی۔ ان دشواریوں کے ساتھ اسامہ بن زید کی مہم درپیش تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں شام پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مدت خلافت صرف 2.25 برس ہے، لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے وہ عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے کہ ان کو پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں غرق ہو جاتا ہے۔ آپ کے دور خلافت کا بیشتر حصہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر قابو پانے میں صرف ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ ملکی نظم و نسق سے غافل نہیں رہے۔ آپ نے اپنی قوت ایمانی، تدبر فراست اور عزم و ہمت کی بدولت نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کو اتنی مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا جس پر آپ کے اولو العزم جانشین عمر فاروق نے ایک شاندار عمارت تعمیر کر دی۔